اللہ پاک کی عظمت، خلاق عالم کی کبریائی، اس کا جلال، اس کی محبت، اس کا خوف اور اس کے ساتھ رحمت کی امیدیں انسان کو ایسے وابستہ ہو، انسان عمل صالح پر ایسے کمر بستہ ہو کہ جہاں اللہ کا حکم آئے تو اس کا دل مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے کہ ہائے سارے جہانوں کے پروردگار کا حکم ہے اور میں دنیا کے کام میں لگا ہوا۔ فرمایا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ایک دفتر میں ایک صاحب جو خود بھی افسر تھے نماز کے لیے چلے گئے، جب اذان کی آواز آئی، نماز سے جب آئے واپس تو اس سے بڑے افسر نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا بڑے صاحب نے بلایا تھا۔ کہا سیکرٹری صاحب نے بلایا تھا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑے صاحب نے بلایا تھا۔ کہا منسٹر صاحب نے بلایا تھا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑے صاحب نے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے درجے کا افسر تو نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بلایا تھا؟ کہ اس سے بھی بڑے صاحب نے بلایا تھا۔ کہ کس نے بلایا تھا؟ کہ اللہ جل جلالہ نے بلایا تھا، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے وجود بخشا۔ اس افسر کا سر شرمندہ ہو کر ایسے جھکا اور ایسے سر ہلانے لگا کہ واقعی میں وہ اللہ جل جلالہ سارے صاحبوں سے بڑا صاحب اور ساری کائنات کے افسروں کا افسر ہے اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کا بلاوا آئے اور مسلمان نہ جائے، اور اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے افسروں کا بلاوا آئے تو مسلمان بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ اس کے در پہ حاضر ہونے کے لیے تیاری میں مصروف ہو جائے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جب اس کا بلاوا آ جائے اور اس کا حکم آ جائے، اس کے اوامر آ جائیں سامنے، تو پھر فکر اس بات کی ہو کہ اللہ جل جلالہ کے حکموں کو اس کے نبی کے طریقوں پر پورا کیسے کیا جائے۔ فرمایا ایک لوہار تھا، وہ جب بھی اپنا کام کرتا اور لوہے کو گرم کر کے اس پہ چوٹے لگاتا، اس سے کوئی چیز بناتا، تو جب منادی کی آواز سنتا، پہلی ہی صدا پہ اللہ اکبر پر ہی وہ اپنا ہتھوڑا پھینک دیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک نسبت عطا کر دی اپنے ساتھ۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اذان کی آواز آئی، اور جب اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کائنات میں تم لوگوں نے جس سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیا ہوا ہے، ان تمام تر چیزوں کو پیدا کرنے والے خلاق عالم ہیں، اللہ جل جلالہ ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ لوہا گرم ہے، اگر میں چند چوٹیں اور مار دوں تو میرا کام بن جائے گا، اس کے بعد میں اللہ پاک کے در پہ حاضری دے دوں گا۔ اس نے چند ضربیں اور لگائی اور اس کو جو چیز بنانی تھی اس کو تھوڑا سانچے میں ڈھالا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ کنویں پہ پہنچا اور کنویں میں اس نے ڈول ڈالا وضو کے لیے، پانی نکالنے کے لیے۔ جب ڈول کو نکالنے لگا، ڈول انتہائی بھاری ہو گیا، نکلتا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشقت کے بعد جب ڈھول اوپر کو آیا تو سارا ڈھول سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ سونے اور جواہرات، اور غیب سے آواز آئی، میرے بندے جب میری آواز آ گئی تھی، اس کے بعد تو نے جو اور ضربیں لگائی تھی لوہے پہ، تو نے اس چیز کے لیے لگائی تھی کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، لے لے جتنا لینا ہے اس کو۔ وہ رونے لگا اور اس نے وہ ڈول نیچے گرایا، کہا یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تیری محبت چاہیے، یا اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ فرمایا اس کو کہتے ایمان، کہ جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ دنیا مسلمان پہ کھلے لیکن نافرمانی کی صورت میں کھلے، اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کی صورت میں کھلے، کہ انسان سمجھ رہا ہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا اور دنیا مجھ پہ کھل رہی ہے، اللہ پاک ناراض ہو کے دے رہے ہیں کہ کھا، جتنا کھانا ہے کھا لے، اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔